علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جہاں ہم نے ائمہ اربعہ کا تذکرہ کیا، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک حیات طیبہ کے چند اہم ترین گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اسی طرح ہمارا پروگرام جو ہے ائمہ اربعہ کے بعد جو ہے سلاسل اربعہ، یعنی جو طریق کے جو 4 بڑے سلاسل ہیں ان کے جو ہے نا اکابرین کا یا ان سلسلوں کے بانیوں کا ہم تذکرہ فرما رہے ہیں۔ انہی میں سے آج ہم یعنی 4 سلاسل اربعہ میں سے حضرت محبوب سبحانی، خطب ربانی، پیر لاثانی، قندیل نورانی، شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے چند اہم ترین گوشے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے معزز ناظرین، آپ کا نام نامی سیدنا شیخ عبد القادر کا نام، آپ کا نام عبد القادر ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، اور مقام ولادت جو ہے آپ کا وہ سرزمین گیلان ہے۔ اگر آپ کے القابات کو دیکھا جائے، محی الدین آپ کا لقب ہے، غوث اعظم آپ کا لقب ہے، پیران پیر آپ کا لقب ہے، دستگیر آپ کا لقب ہے، شہباز لامکانی، غوث الثقلین، محبوب سبحانی وغیرہ سے جو ہے نا ان القابات کے ساتھ دنیا آپ کو یاد فرماتی ہے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ والد گرامی کی طرف سے ہو، 11 واسطوں سے حضرت امام حسن سے ہوتا ہوا مولا علی المرتضیٰ سے جا کر ملتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد گرامی کی طرف سے جو سلسلہ نسب ہے وہ 11 واسطوں سے حضرت امام حسن مجتبیٰ تک جا کر پہنچتا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا سلسلہ نسب دیکھا جائے جن کا نام نامی جو ام الخیر فاطمہ ہے، آپ کا جو سلسلہ نسب ہے 14 واسطوں سے، یعنی 14 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسین سے ہوتا ہوا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے جا کر ملتا ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین، یعنی دونوں طرف سے آپ سادات ہیں، حسنی حسینی سید ہیں آپ، یعنی والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں اور والد گرامی کی طرف سے بھی آپ جو ہے نا سید ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ نجیب الطرفین ہیں، دونوں طرف سے بھی آپ جو ہے نا سادات ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیا جائے آپ کی بھی جو ولادت بسعادت ہے 29 شعبان المعظم 470 ہجری کو آپ تولد ہوئے، کہاں؟ سرزمین گیلان میں۔ تو جس رات آپ کی ولادت بسعادت ہوئی یعنی وہ چاند رات تھی، اور سرزمین گیلان میں ابر آلودگی کی وجہ سے لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا، تو لوگوں نے سمجھا کہ آج 30 شعبان المعظم ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس رات آپ کی ولادت بسعادت ہوئی سرزمین گیلان میں۔ تو آپ نے جب کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ کی سیرت پہ یہ بات موجود ہے، مزید جو ہے 1100 بچے سرزمین گیلان میں الگ الگ مقامات پر، یعنی الگ الگ گھروں میں جو ہے نا ان کی ولادت بسعادت ہوئی۔ وہ بچوں کی تعداد تھی 1100، یعنی وہ بچے جو تولد ہوئے ان کی تعداد آپ کی سیرت میں دیکھی ہوئی ہے 1100 بچے۔ تو وہ 1100 بچے غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی رات، کیونکہ ان بچوں کی بھی نسبت پیران پیر سے ہو گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر یہ بچے جب بڑے ہوئے اللہ رب العالمین نے سب کو ولایت کے درجوں پر فائز کیا۔
سبحان اللہ. اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کی نسبت غوث اعظم سے ہو جائے، یعنی ان بچوں کی بس ولادت سے نسبت ہو گئی تھی پیرانے پیر کی ولادت کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو جو ہے نا آگے ولایت کے درجوں پر فائز کیا. تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غوث اعظم پیرانے پیر نے اپنی نگاہوں سے کتنوں کو ولایت کے درجوں پر فائز کیا ہوگا. جب آپ کی خالی ولادت کی نسبت سے اللہ نے ان کو جو ہے نا ولادت کی نسبت سے اللہ نے ان کو ولایت کے درجے عطا کیا بچوں کو، تو غوث اعظم پیرانے پیر نے اپنی زندگی میں اپنی نگاہوں سے کتنوں کو درجے ولایت پر فائز کیا ہے، کس کا اندازہ کون لگایا جا سکتا ہے. اور ایک بات یہ کہ جب آپ کی ولادت بسادت ہوئی تو اس وقت جو ہے ابر آلودگی سے چاند نظر نہیں آیا تھا، اور اس وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ 30 شعبان المعظم ہے. لیکن پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی نے وقت سحر سے، یعنی آپ پیدا ہوتے ہی کرامت کا جہاں اظہار کیا، وہیں پر آپ نے لوگوں کو مسئلہ بھی بتایا. یہ پیرانے پیر کی عظمت و شان ہے کہ جہاں آپ کی ولادت پر کرامت کا ظہور ہوا، وہیں پر پیرانے پیر غوث اعظم نے لوگوں کو مسئلہ بھی بتایا کہ دیکھو آج یکم رمضان المبارک ہے. یعنی وقت سحر سے پیرانے پیر نے دودھ نوش نہیں فرمایا. تو اس وقت گیلان میں یہ بات بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی کہ سید گھرانے میں ایک ایسا بچہ تولد ہوا ہے جو وقت سحر پہ دودھ نہیں پیتا. تو لوگوں نے آپ کے اس عمل کو دیکھ کر کہا کہ یقیناً آج جو ہے یکم رمضان المبارک ہے. تو سبحان اللہ. تو اس طرح آپ نے اپنی کرامت سے جو ہے نا یہ مسئلے کا اظہار کیا، اور اس طرح لوگوں نے جو ہے آپ کے اس عمل کو دیکھ کر روزہ رکھ لیا. اور اسی طرح جو ہے آپ کے جو شیرخواری کے جو ایام تھے، جو رضاعت کے جو سال تھے، وہ وقت میں جو ہے پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا یہ معاملہ ہوتا کہ وقت سحر سے آپ جو افطار تک کبھی بھی دودھ نوش فرمایا نہیں کرتے تھے، یعنی دودھ کو نہیں پیا کرتے تھے. آج جب ایک مرتبہ آپ کی جو ہے ایام رضاعت میں مسئلہ ہوا چاند کا، پھر تو لوگوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عبد القادر کو دیکھیں گے، عبد القادر اگر دودھ نہیں پیتے تو ہم سمجھیں گے یکم رمضان المبارک ہے. تو سبحان اللہ، یہ پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان ہے. جب آپ کی مبارک 4 سال ہوئی تو آپ کے اہل خانہ نے، آپ کے والدین نے آپ کو جو ہے مکتب میں شریک کیا تاکہ بسم اللہ خوانی کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ خوانی کے ذریعے سے جو آغاز کیا جائے تعلیم کا. یہ اکابرین کا معمول رہا ہے ابتدا سے کہ وہ اپنے بچوں کو جب 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہو جاتے تو ان کو جو ہے کسی اہل علم کے پاس لے جا کر بٹھا کر، اللہ والوں کی صحبت میں بٹھا کر ان کی جو بسم اللہ خوانی کا آغاز کیا جاتا ہے. تو حضرت پیرانے پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اہل خانہ نے جب آپ کو لے جا کر مکتب میں داخل کیا اور استاذ کے بعد بٹھا دیا کہ بسم اللہ خوانی کا آغاز کیا جائے، تو پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد نے فرمایا کہ بیٹے عبد القادر بسم اللہ خوانی سے آغاز کرو. تو شیخ عبد القادر گیلانی نے آپ نے بسم اللہ خوانی کرتے ہوئے تعوذ تسمیہ بسم اللہ خوانی پڑھ کر آپ نے 18 پارے اپنے استاد کو زبانی سنا دیے. اور استاد بڑے پریشان ہو گئے کہ آپ کو یہاں پر مکتب میں داخل کیا گیا تھا بسم اللہ خوانی کے لیے، مگر عبد القادر تم نے 18 پارے زبانی کیسے سنا دیا؟ تو پیرانے پیر شیخ عبد القادر گیلانی نے فرمایا، اپنے استاد محترم سے کہا کہ دیکھیے میں اپنی ماں کے بطن مبارک میں تھا تو میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، تو وہ روزانہ تلاوت کرتی تھی، تو میں اپنی ماں کے بطن میں اندر رہ کر اپنی والدہ سے تلاوت قرآن کو سن کر میں نے 18 پارے زبانی یاد کر لیا. اب میری تعلیم کا آغاز جو ہے 1900 پارے سے کیا جائے. سبحان اللہ. حضرت پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے نا کم سنی کی عمر میں جید حافظ قرآن ہوئے. اس کے بعد میں آپ نے جو ہے 8 سال کی عمر میں علوم ظاہری سے بھی آپ نے الحمدللہ وہاں پر جو ہے ابتدا میں آپ نے یعنی سرزمین گیلان میں جہاں تک آپ نے علم حاصل کرنا تھا وہاں تک علم حاصل کر کے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کر کے آپ جو ہے بغداد شریف تشریف لائے. تو دوران سفر آپ کو معلوم ہے کہ وہ واقعہ بھی بڑے مشہور و معروف واقعہ ہے ڈاکوؤں کا. پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی جو نا آپ نے 40 اشرفیہ اپنے آپ والدہ ماجدہ نے آپ کے بغل میں سیا تھا. ڈاکوؤں نے پوچھا کہ بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو پیرانے پیر نے فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں. تلاشی کے بعد بھی جب اشرفیہ نہیں ملی، آخر میں جو ہے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس ایک ڈاکو لے کر گیا اور ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ بچے بتا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو فرمایا میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں. تو فرمایا کہ بھائی ڈھونڈنے پر تلاش کرنے پر 40 اشرفیہ نہیں ملی، کہاں ہے؟ تو آپ نے اپنے بغل کو اٹھا کر اپنے آستین سے جو ہے نا وہ 40 اشرفیہ کو نکال کر بتایا. تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ عبد القادر لوگ تو جو ہے اپنے مالوں کو بچا رہے تھے، جس کا مال ہم نے لوٹ لیا لوگ اپنے مال کو بچا رہے تھے، تمہارے کو معلوم تھا کہ جو ہے ہم تمہارے مالوں کو چھین رہے ہیں، پوچھنے پر کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں، تلاشی کے بعد تمہارے پاس کچھ نہیں ملا. تو عبد القادر گیلانی نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ نے بوقت رخصت مجھے فرمایا تھا کہ بیٹے عبد القادر کسی بھی صورتحال میں جھوٹ نہیں بولنا. تو بس میں نے اپنی والدہ کی بات کو سنا اور میں نے آپ کے سامنے بات کو واضح کر دیا اور سچی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ میرے پاس 40 اشرفیہ. تو اسی طرح جو ہے
آپ کی سچ کی برکت سے، سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی کی سچائی کی برکت سے، آپ نے جو سچ بات کی اس کی برکت سے جو ہے نا وہ ڈاکو اور ڈاکوؤں سمیت پوری جو ہے نا جماعت سردار سمیت جو ہے نا انہوں نے توبہ کر کر اللہ رب العالمین کے حضور سچی توبہ کی، اور ڈاکہ زنی سے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور معافی مانگ لی، اور جس کا مال لوٹا تھا ان کو جو ہے نا واپس کر دیا۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، اسی طرح پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی سرزمین بغداد تشریف لائے، اور وہاں پر آپ نے جو ہے نا مدرسہ نظامیہ میں آپ نے جو ہے پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی نے اس ادارے میں جو ہے آپ جو ہے یعنی شریک ہوئے، اور وہاں پر آپ علوم کو حاصل فرما رہے تھے۔ وہ زمانہ جو ہے ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے اللہ کے ولی اور قطب الاقطاب کا ایک زمانہ تھا۔ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے جو قطب کے درجے پر فائز تھے، جن کا نام شیخ ابو الوفا تھا۔ تو شیخ ابو الوفا نے اس وقت میں ان کی ایک مجلس ہوتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے اور ہزاروں لوگ ان کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی کے وہ طالب علمی کا زمانہ تھا، تو آپ بھی خواہش کی آپ کے ایک مرتبہ میں بھی شامل ہوں اور آپ کی مجلس میں آپ شرکت کی۔ تو شیخ ابو الوفا مجلس میں پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے خطاب کو روک کر لوگوں سے مخاطب کر فرمایا، ابھی جو بچہ آیا ہے اس بچے کو باہر کر دو۔ تو شیخ عبد القادر گیلانی کو مجلس سے باہر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی پھر دوبارہ آئے، مجلس میں بیٹھ گئے، پھر انہوں نے خطاب کو روکا، پھر فرمایا کہ جاؤ اس بچے کو مجلس سے باہر کر دو۔ اسی طرح جو ہے دوسری مرتبہ مجلس سے باہر کیا گیا، پھر تیسری مرتبہ مجلس سے باہر کیا، 3 مرتبہ آپ مجلس سے باہر گئے اور 3 بار آپ اندر داخل ہوئے۔ جب تیسری مرتبہ جب اندر داخل ہوئے تو شیخ ابو الوفا اپنی مسند سے، اپنی جگہ سے، اپنے مقام سے اٹھ کر شیخ عبد القادر گیلانی کو فرمایا کہ اس بچے کو کہو کہ میرے پاس آئیں۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی جب سامنے آئے اور جو آپ کی مسند کے قریب آئے تو وہ شیخ ابو الوفا اٹھ کر آپ کا جو ہے نا آپ کو بغل گیر، آپ کو سینے سے لگا کر آپ کی پیشانی کو چوم کر فرمایا، لوگو سنو، میں اس بچے کو 3 بار اس مجلس سے نکالا، میرا مقصد ان کی توہین کرنا نہیں تھا، بلکہ تمہاری سب کی نگاہیں مجھ پر مرکوز تھی، تم مجھے دیکھ رہے تھے، اور میں اپنے خطاب کو روک کر عبد القادر گیلانی کو مجلس سے باہر نکالنے کے لیے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار اس لیے کیا کہ کوئی تنقیص نہیں تھی، بلکہ تم سب کی نگاہ مجھ سے ہٹ کر اس بچے کو دیکھ لے تاکہ یہ بچہ کون ہے، تاکہ تم سب کی نگاہ اچھی طرح دیکھ لے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار اچھی طرح دیکھ لے۔ اور فرمایا وہ اس لیے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ آگے چل کر اس مقام پر فائز ہوگا کہ سرزمین بغداد پر ان کا اعلان ہوگا تمام اولیاء کی گردنوں پر، جن کا قدم مبارک ہوگا یہی وہ شیخ عبد القادر گیلانی حضور محبوب سبحانی قطب ربانی ہے۔ تو اس وقت تمام لوگوں نے آپ کے جو ہے دست مبارک کو لے کر چوما، اور تمام لوگوں نے آپ کے جو ہے نا اس وقت دیدار فرمایا، آپ کی زیارت فرمائی۔ تو اس وقت شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند سے اٹھ کے فرمایا، بیٹے آج یہ مقام میرا ہے، کل یہ مقام تمہارا ہوگا، اور یہاں پر تم اپنی ولایت کا اعلان کرو گے سرزمین بغداد پر، تمام اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک ہوگا۔ فرمایا بیٹے اس وقت اس بوڑھے کو بھول نہیں جانا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا خرقہ نکال کر، اپنا جو ہے نا عصا نکال کر، اور جو ہے اپنی جو چیزیں تھی، تسبیح تھا، پیالہ تھا، وہ سب نکال کر جو ہے شیخ عبد القادر گیلانی کو دیا۔ تو کسی نے فرمایا حضرت آپ عبد القادر کو اپنا مرید کیوں نہیں بناتے؟ تو اس وقت حضرت شیخ ابو الوفا نے فرمایا کہ میں ان کی پیشانی پر دیکھ رہا ہوں، یہ میری امانت نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ شیخ ابو سعید مخزومی کے مرید ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی کا کیا مقام ہے جو پوری دنیا جانتی ہے، سرزمین بغداد سے آپ نے اپنی ولایت کا اعلان فرمایا۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، آپ کے ارشادات میں سے 2-3 باتیں آپ پہ گوشت گزار کرتا چلو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی فرماتے ہیں، اگر مجھے دنیا کی تمام دولتوں کے خزانے مل جاتے، میں سب کے سب جو ہے فقیروں اور مسکینوں غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ پیران پیر فرماتے ہیں، اگر مجھے دنیا کے تمام دولتوں کے خزانے مل جاتے، ایک چیز میں اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ سب کے سب فقیروں، مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ آپ فرماتے ہیں ایک قول آپ کے ارشادات میں فرماتے ہیں، جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں تعجب ہے اس پر جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو پھر گناہ بھی کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہماری غیبت کرنے والے ہماری جو ہے نا وہ فلاح ہے، ہمیں خراج دیتے ہیں، اپنے تمام اعمال صالحہ ہمارے اعمال منتقل کرتے ہیں۔ آپ کا وصال مبارک 801 میں نے آپ کا جو وصال مبارک جو ہے ربیع الثانی کے مہینے میں، اور تاریخ جو ہے 8 یا 10 یا 11 یا 17 جو ہے آپ کی جو ہے تاریخ وصال ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھا۔
اور اللہ رب العالمین کی حضور دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا تیرے محبوبین سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.